بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. کچھ تازہ ترین خبریں بلکہ اہم ترین خبریں ہیں جی. اور چائنا نے اب تک سب سے بڑی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. اب تک کی سب سے بڑی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے امریکہ اور انڈیا کو بیک وقت پریکٹیکلی چیلنج کیا ہے. اور اس میں کیا نتیجہ آیا وہ آپ کو بتائیں گے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا آنن فانن یہ ساری تفصیلات بتائیں گے. دوسری جانب انڈیا کے پہلے ہی معاملات خراب ہیں اور اب انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا کی ہوا کافی حد تک نکلی ہوئی ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے بھرپور اس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے. اور چائنا کی فوج جو ہے وہ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ تقریباً 3000 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے چائنا اور انڈیا کی. اور چائنا نے 3000 کلومیٹر پوری کی پوری جو باؤنڈری انٹرنیشنل بارڈر اس پہ اپنی افواج تازہ دم فوجی دستے تعینات کیے ہیں. اور بالکل ایسا ماحول ہے کہ جیسے کہ چائنا کسی بھی لمحے کوئی بھی ایکٹ کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ کیا بنی یہ آپ کو بتائیں گے. اور انڈین آرمی چیف اس سلسلے میں صرف وزٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. انہوں نے کیا کیا جی انڈیا نے. چائنا کو تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی نہیں کچھ کر سکتے. لیکن بھارت نے یہ کیا کہ بحر ہند میں اینٹی بیلسٹک میزائل جو ہیں یہ سسٹم لگا دیا ہے. یعنی پاکستان کی سائٹ پہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم لگایا ہے. اور یہ لگایا ہے جناب جنرل اسمبلی کی فرسٹ میٹنگ میں پاکستان نے اس بارے میں باقاعدہ طور پہ احتجاج بھی کر دیا ہے. اور اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب منیر اکرم انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. یہ اینٹی بیلسٹک میزائل یہ جوہری ہتھیار بھی اس کے ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں جی اینٹی بیلسٹک میزائل کے تحت. اور خاص طور پہ یہ سسٹم تعینات کیا گیا ہے. یہ ایٹمی خطرے کی گھنٹی ہے. یہ منیر اکرم ہمارے مستقل مندوب جو ہیں اقوام متحدہ میں وہ بتا رہے ہیں دنیا کو. اور بحر ہند میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرنے کا مقصد سوائے اس کے کہ یہ بھارتی جارحیت نظر آ رہی ہے. اور اگر بھارت نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تو پھر پاکستان بھی تیار ملے گا ہر صورت میں. اور جو بھارت کو ہتھیار کی فراہمی کرتی ہیں جی خاص طور پہ اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے کہا ہے کہ جو ریاستیں بھارت کو ہتھیار فراہم کرتی ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ 70% ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے انڈیا. اور 200 ملین مسلم آبادی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں نہیں بلکہ انتہائی خطرے میں ہے اور اس کو نسل کشی کا بھی سامنا ہے. دوسری جانب یہ انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا کے جواب میں پاکستان نے بھی جواب دے دیا. اب آتے ہیں ذرا چائنا کی طرف. چائنا کیا کر رہا ہے. چائنا نے ایک کام کیا ہے وہ بیک وقت یہ سب کو میسیج دے رہا ہے. چائنا اس وقت چونکہ ایک کواد اور پھر ایک 3 ملکوں کا فوجی اتحاد معرض وجود میں آیا. پہلا کواد تھا امریکہ آسٹریلیا جاپان انڈیا اور اس میں تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. اس میں پھر جاپان اور انڈیا کو ڈسکریڈٹ کر کے جو انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ بنائی ہے فوجی اتحاد بنایا ہے انڈیا امریکہ اور آسٹریلیا نے. تو اس کے بعد سے چائنا نے ایک تو انڈیا کو تو میسج دے ہی دیا. دوسرا میسج انہوں نے امریکہ کو بھی دیا ہے اور آسٹریلیا کو بھی دیا. اور وہ یہ کیا کہ چین کے 38 جنگی طیارے جو ہیں انہوں نے تائیوان کے دفاعی زون میں پروازیں کی ہیں. اور یہ میسج سب کو ہے. چائنا نے اپنے تمام مخالفین کو میسج دیا ہے کہ وہ تمام دشمنوں سے بیک وقت نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس میں وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ یہ طیارے جن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے 2 مرحلوں میں تائیوان کی فضائی حدود میں آئے اور
شناختی 1 زون ADIZ میں داخل ہوئے، پروازیں کیں اور دھمکایا اور واپس چلے گئے۔ اور اس سلسلے میں تائیوان نے باقاعدہ طور پہ یہ خبر جاری کی۔ چائنا ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہے۔ تائیوان کے وزیر اعظم کو خود کو میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے بتایا کہ چین کی طرف سے فوجی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس سے پورے خطے کو خطرہ ہے۔ چائنا نے ظاہر ہے حسب معمول وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ منسٹری آف نیشنل ڈیفنس جو تائیوان کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 25 جو چینی فوج کے ایئر کرافٹ تھے یہ پہلے مرحلے میں آئے اور پھر 13 جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں آئے، اور یہ جدید ترین طیارے تھے۔ یہ دن کے اوقات میں انہوں نے جنوب مغربی حصے میں داخل ہوئے۔ 13 جہاز اسی حدود میں داخل ہوئے اور تائیوان اور فلپائن کے درمیان انہوں نے پروازیں کیں، اور یہ چینی طیاروں میں 4 H-6 بمبار شامل تھے جی، جو ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حمل کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اینٹی سب میرین طیارہ بھی تھا۔ یعنی پوری طاقت کا چائنا نے مظاہرہ کیا اور چیلنج کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، اور چونکہ تائیوان کو چائنا اپنا حصہ سمجھتا ہے جی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کافی کام گرما گرم کہہ لیں آپ ہو چکا ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو اینٹی بیلسٹک میزائل لگائے گئے ہیں بحر ہند میں، پاکستان کی طرف ان کا رخ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ افغانستان کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور کشیدہ اس سینس میں ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے فائنینشل مالیاتی پابندیاں ہیں، مالیاتی اداروں کو، عالمی مالیاتی اداروں کو منع کیا گیا ہے۔ صرف چائنا، پاکستان اور ایران تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء، ادویات بھیج رہا ہے۔ ڈالر وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں سے کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اسی دوران طالبان نے اپنی تیسری بار حکومت میں توسیع کی ہے، اپنی کابینہ میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسری مرتبہ توسیع میں بھی کسی خاتون کو شامل نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے کہ خواتین کو نمائندگی دی جائے۔ یہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ ضد چل رہی ہے، لیکن تیسری جو توسیع کی گئی ہے اس میں 38 نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ کابینہ جو ہے وہ 100 نمبر کراس کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ سب کے سب اس کے علاوہ نہ صرف یہ 38 نئے وزراء آئے ہیں، اور ان میں بھی کہتے ہیں جی کوئی اقلیتی گروپوں کو نمائندگی نہیں، بلکہ یہ سب کے سب طالبان کے ہی لوگ ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو، اپنے مختلف لوگوں کو نمائندگی دے رہے ہیں۔ جبکہ افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے اثاثے منجمد ہیں، وہاں پہ کوئی کھانے پینے کے معاملات ابھی تک نہیں چل سکے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ماضی میں افغانستان کے سرکاری خرچ کا جی تقریباً 75% غیر ملکی امداد پر منحصر تھا، اور وہ بھی اب نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وہاں پہ رکی ہوئی ہیں، اقتصادی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور عبوری حکومت کی پہلی میٹنگ بھی ہو چکی ہے کابینہ کی، اور اس میں بھی ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور کچھ الفاظ کچھ چینجنگ کی گئی۔ شناختی کارڈ پر امارت اسلامی امارات افغانستان لکھا ہوگا، اور یہ نئے شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پاک افغانستان اور پاک افغان سرحد جو کہ چمن سپن بولدک سرحد ہے جی، وہ بند کر دی ہے افغانستان کی طرف سے، اور جو ایک راستہ تھا افغان ٹرانزٹ روٹ جس کو کہتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، سیمنٹ وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء، تعمیر کا سامان، سبزیاں، پھل فروٹ، یہ ٹرکس جو ہیں وہ جاتے تھے، وہ سارے کے سارے اب رک گئے ہیں، اور
باقاعدہ طور پہ افغان سائڈ سے ان کو بند کیا گیا ہے، تجارتی سرگرمیاں بند، اور وجہ بتائی گئی ہے یہ باب دوستی کہلاتی ہے، لیکن یہ قندھار کے گورنر نے یہ حکم صادر کیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے چمن سپین بولدک سرحد قندھار کی گورنر قندھار کی ہدایت پہ۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سابقہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے پاکستان کا افغانستان غنی حکومت کے ساتھ پیدل چلنے والوں کی نقل و حمل کے بارے میں، جو پیدل کراس کرتے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اور حکومت بدلنے کے بعد ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ معاہدہ اب نہیں ہے۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سخت چیکنگ کر رہا ہے ان دنوں، افغانستان کی سرحد پہ بھی اور ایران کی سرحد پہ بھی ہر آنے جانے والے پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اور بلوچستان میں بھی، وہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں بھی، اور دونوں سرحدیں یعنی کہ پاک افغان سرحد، پاک ایران سرحد، ان پہ اس پہ سختی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جی، اور وہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یہ سارے کے سارے سسپینڈ ہو گئے، ان کی سروس معطل ہو گئی پوری دنیا میں، اور چند گھنٹوں میں ہی فیس بک اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز کی بندش سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ فیس بک اور اس کی انتظامیہ کو 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا، اور جو فیس بک کے چیف ایگزیکٹو ہیں مسٹر مارک، وہ امیر ترین لوگوں میں شامل تھے، ان کا درجہ بھی نیچے گر گیا چند گھنٹوں کی بندش کے بعد۔ چیف ایگزیکٹو مارک برگ، اس کی ذاتی ملکیت جو ہے جی اس میں 6 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی، اس کے حصص گر گئے، اور ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ معاملہ اندرونی سازش تھی یا باہر سے کسی نے حملہ کیا، ہیکرز پڑ گئے۔ ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اثاثوں کی مالیت اس حادثے سے پہلے، اس معطلی سے پہلے اثاثوں کی مالیت 121.6 ارب ڈالر تھی، جو کم ہو کے گر گئی، اور بل گیٹس جو تھے وہ نیچے تھے، وہ اوپر آ گئے، اور فیس بک کے چیف ایگزیکٹو نیچے چلے گئے، اور یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی سروسز معطل رہیں، اور کچھ دیر پہلے ہی یہ بحال ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن کہ ایک لمحے میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو چند گھنٹوں میں 6 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اجازت دیجیے۔